بالکل آپ نے صحیح کہا. میرا خیال بڑا سرپرائز وہ نہیں تھا جو عمران خان صاحب نے دیا تھا. اس وقت ہمیں وہ بڑا لگ رہا تھا کہ انہوں نے جس طریقے کا انہوں نے آ کے پورے ہاؤس کو انہوں نے وہ کیا اسٹن کیا. ایوری بڈی واز اسٹنڈ. میں بھی وہاں پہ تھا اور بھی بہت سارے دوست ہیں. ایون پوزیشن واز اسٹنڈ. شاک, وہ کہتے شیل شاکڈ تھے. ان سے بات نہیں ہو رہی تھی, سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کیا ہمارے ساتھ. تو میرا خیال اسی طرح کا آج حالت جو ہے نا, آج عمران خان صاحب اور ان کی کیبنٹ یا ان کے ایڈوائزر کی ہوگی جو آج یہ فیصلہ ہے. کوئی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. کم از کم یہ تو چلو کہہ رہے تھے, سمجھ میں آ رہی تھی. رات بھی بات ہو رہی تھی عامر صاحب کی میری, اور بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے, یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ جناب کہ یہ ہوگا ون ون سچویشن میں آئے گا. دونوں پارٹیوں کو آ کے خوش کرے, دونوں پارٹیاں مٹھائی بانٹ لیں. ماضی میں یہ کچھ ہوتا تھا, دونوں بانٹتے ہوتے تھے. ہفتے دو ہفتے بعد جب انگریزی کی ججمنٹ پوری سامنے آتی تھی اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کے, تو ایک پارٹی کہتی تھی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. سو وہی سمجھا جا رہا تھا کہ اسی طرح کی سپریم کورٹ جو ہے وہ کہ فیصلہ دے گی. وہ کیا فیصلہ دے گی؟ وہ نل اینڈ وائٹ قرار دے دے گی اس کو. یہ رولنگ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ووٹنگ نہیں کروائی آپ نے انڈر دا لا. جس دن آپ نے ہاؤس کال کیا تو پھر ووٹنگ کروائیں. قانون میں تو یہ لکھا, انہوں نے نہیں کروائی, تو لہٰذا وہ کہہ دیں گے اس کو وہ کریں. لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا نیریٹو جو حکومت نے بلڈ کیا ہوا تھا اپنے, انہوں نے وزیروں کے ذریعے, چینلز کے ذریعے, میرے ذریعے, آپ کے ذریعے. عامر صاحب کا نام تو میں نہیں لیتا, آپس میں رکھ لیتے ہیں. جو نیریٹو بنایا ہوا تھا کہ الیکشن ہوں گے اور الیکشن کے بعد عمران خان صاحب جو نا 2/3 میجارٹی سے آئیں گے اور سب کو سیدھا کر دیں گے, یہ نیریٹو بنا ہوا تھا. الیکشن تو ابھی بھی ہوں گے جی. سو ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ اس طرح کا فیصلہ ہے کہ الیکشن جو ہے نا وہ جلدی ہو جائیں گے. اور حکومت جو ہے نا, عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ اگر آ کے فوری طور پر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کو 3-4 فائدے تھے جو میں سمجھتے وہ فائدے ان سے کھنچ گئے ہیں. ایک سب سے بڑا فائدہ کیا تھا, ایک نیریٹو بنتا کہ دیکھا میں نے ان سب کو آ کے ایک وہ کر دیا, چار اینٹی امریکہ اور آ کے ان کو وہ کر دیا, ڈیفیٹ کر دیا, ہاؤس میں ڈیفیٹ کر دیا. میں اب اس کے بعد جلسے کروں گا, جلوس کروں گا, امریکن اس پہ فیلنگز پہ جاؤں گا. پھر ان کے پاس آپ پتہ ہے ایک انہوں نے وہ کروانا ہے, ہاں یہ جو اوورسیز کا ووٹ ہے وہ مجھے ملے گا, ای وی ایم ہوں گی. اور سب سے بڑھ کر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اپنی ان سے تقریروں سے میں لوگوں کو ووٹ لے کے دوبارہ میں وہاں پر میں اس میں واپس آ جاؤں گا, اور میری جگہ پہ شہباز شریف صاحب نہیں بیٹھیں گے. مین چیز یہ بھی سی ایگو کا مسئلہ, ایروگینس کا کہیں. اب اچانک ساری چیزیں جو ہے نا الٹ ہو گئی ہیں ٹوٹل. میرا یہ خیال ہے عدالت پہ 2-4 ان پہ دباؤ تھے. ایک تو جسٹس منیر والا وہ جو کیس ہے مشہور زمانہ, بہت کم لوگوں نے پڑھا ہوگا, سنا ضرور ہوگا. وہ جو اس کا مولوی تمیز الدین کیس کہا جاتا ہے, جو پاکستان کی پہلی اسمبلی ٹوٹی تھی, اس وقت جسٹس منیر کا نام آتا ہے. یہی حالات تھے, اسمبلی ڈیزالو ہوئی, وہ گئے, انہوں نے چیلنج کی, اسپیکر تھے, انہوں نے کہا جناب کہ آپ کے ساتھ زیادتی تو بڑی ہوئی ہے, مان لیتے ہیں کہ اسمبلی نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی, لیکن نظریہ ضرورت ہے. اب ہم مطلب اس کنسیپٹ آف نیسسٹی کہہ لیں, اب ہم آپ کو بحال نہیں کرتے. وہیں سے وہ کہتے ہیں ساری بنیادیں رکھی گئی تھی. اگر اس دن یہ سپریم کورٹ بحال کر دیتی ان کو یہ ان کی اسمبلی کو, تو بعد میں آنے والے اس طرح ہمیں آ کے ان ڈیموکریٹک چیزیں نہ فیس کرنی پڑی. اور وہ جسٹس منیر بڑے وہ تھے, وہ جج تھے, وہ تو اسی اس کی وجہ سے مارے گئے. اگر ادروائز وہ بہت بڑے جج تھے.